الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کی عزیز نوجوان و بزرگان ملت، یوم النحر اضحیٰ گزشتہ کل گئی، ایام قربانی جاری ہے. 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی عصر تک قربانی کی جاتی ہے. اور جیسے گزشتہ کل عید کے موقع پر یہ بات گوش گزار کی گئی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں حضرات نے بھرپور کٹھنائیوں کے باوجود اور بہت زیادہ آزمائے جانے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے حکم، اللہ کے اطاعت پر ثابت قدم رکھا، ڈگمگائے نہیں. ایسے ہی امت اسلامیہ کا یہ شیوا ہونا چاہیے، ان کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں، کسی بھی معاملے میں، چاہے جیسے سنگین حالات ان کے سامنے آئیں، وہ اپنے استقامت میں فرق آنے نہ دیں، شریعت، احکامات شریعت پر عمل کرنے میں فرق آنے نہ دیں. اللہ جل جلالہ و منوالہ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ آزمائشیں ہوگی، اللہ آزمائیں گے، پرکھا جائے گا، ٹٹولا جائے گا، کھنگالا جائے گا کہ یہ جو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو اسلام والا، ایمان والا، اللہ والا ہونے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس میں بندہ کتنا کھرا، کتنا پکا ہے، یہ ٹٹولا جائے گا، یہ کھنگالا جائے گا. تو ہم ضرور بھی ضرور، اللہ فرما رہے ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے، کچھ خوف دے کر، بھوک میں کمی دے کر، تمہارے اموال، تمہاری اولاد میں کمی دے کر. تو آزمائشیں آئے گی، اللہ جانچیں گے، ثابت قدم رہنا ہے. ذرا سے ہیلے بہانے سے شریعت کو چھوڑ دینا، احکامات شریعت کو چھوڑ دینا، یہ عقل مندی نہیں ہے. ذرا سا آدمی پریشان ہو رہا ہے، فوراً وہ لپک رہا ہے باطل کی طرف، شریعت کے خلاف کیے جانے والے اعمال کی طرف، صرف اس وجہ سے کہ کہیں میں نشانے پہ نہ آ جاؤں، میں لوگوں کی نگاہ میں نہ آ جاؤں. اور جس معاشرے، جس سوسائٹی میں میں رہ رہا ہوں، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اگر میں یہ شریعت والا، اللہ کے حکم والے کام پر عمل کرنے لگ جاؤں گا. یہ اس سوچ کے ساتھ آدمی بدل رہا ہے. یہ نہیں ہونا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کیسے کٹھن حالات میں آزمایا گیا. گزشتہ کل بھی آپ نے سنا کہ کیسے کیسے سنگین ترین حالات تھے. یہاں تک کہ بعض مرتبہ تو جیسے اسلام کا حکم ہے کہ اگر جان پہ بند آئے
ایک آدمی کی جان پر بندھائے تو وہ بظاہر بغیر دلی اعتقاد کے اپنی زبان سے وہ کفریہ جملہ بھی نکال سکتا ہے اگر جان پہ بندھائے، لیکن تقوی کا کتنا اعلیٰ ترین درجہ ہوگا کہ سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے حالات میں بھی کہ جہاں ان کی جان پر بندھائی پرواہ نہیں کی. جان ہی تو ہے، اور جس کی دی ہوئی ہے اسی کے لیے اگر نچھاور ہو جائے، قربان ہو جائے، تب بھی کمال درجے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے دیکھا اور سنتے رہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اس سنگین حالات میں جب ان کی جان پر بندھائی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ضائع کر دیا؟ کیا ان کو اپنی جان سے جانا پڑا؟ ایسے نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سنگین ترین حالات سے ان کو نکالا، اس کٹھن ماحول کو بھی، اور ایسے ماحول کو کہ جہاں جان جاتی ہی ہے، ایسے ماحول کو گلزار بنا دیا. ایک آدمی کو اگر دہکتی ہوئی آگ میں جھونکا جائے، ڈال دیا جائے، لازمی بات ہے وہ بچ نہیں سکتا، جل بن جائے گا، اور لازمی بات ہے اس کی جان جائے گی. لیکن جب یہ ہوا اللہ کے لیے ہوا اور اللہ کے لیے آزمایا جا رہا ہے، تو پھر وہ منظر بھی تاریخ میں درج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک آواز، براہ راست اللہ کی طرف سے آواز، ایسے نہیں کہ فرشتوں کے سے آواز لگوائی گئی، کسی اور ذریعے سے آواز لگائی گئی، براہ راست اللہ نے آواز دی. قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. سیدنا اسماعیل علیہ السلام، گزشتہ کل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کو ادا کیا، بعض لوگ آج ادا کریں گے. اس پورے واقعے میں آپ دیکھیے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنی جان کی قربانی دینی ہے، اور یہ یقینی بات ہے، یہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور کوئی سامنے ایسا کوئی سیکنڈ آپشن رکھا ہوا نہیں ہے. آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ میری جان جائے گی، کیونکہ جو حکم ہوا ہے کہ ذبح کرنے والے ہیں، لے بھی گئے، ذبح کی تیاری بھی ہو گئی، حلقوم پہ چھری چلائی بھی گئی. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ رگ کٹنے والی ہے اور یہ جان سے جانے والے ہیں، کوئی سیکنڈ آپشن رکھا ہوا نہیں ہے. اس کے باوجود چونکہ اللہ کے لیے آزمائے جا رہے تھے، اللہ کے لیے پرکھے جا رہے تھے، اپنی جان کو سپرد کر دیا مالک حقیقی کے. تو کیا ہوا پھر؟ اللہ نے لے لی جان. کیا قربان کیا گیا اسماعیل علیہ السلام؟ نہیں، ایسے نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جنت سے دمبا بھیجا اور وہ ذبح کیا گیا، اور اس کو عظیم قربانی قرار دیا گیا، اور رہتی انسانیت تک کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کو یادگار بنایا گیا، اور پوری رہتی انسانیت تک کے لیے یہ میسج پہنچایا گیا کہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز نہیں. تو جس طرح کل بھی یہ بات رکھی گئی کہ آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. تو جب بندہ اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے اور اس کو اللہ کے لیے آزمایا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو، اس کے اس کام کو ضائع جانے نہیں دیتے. یادگار بنتی ہے، تاریخ رقم ہوتی ہے. جیسے ہوا، اوپر کے جتنے لوگوں نے قربانیاں دی، ان کی قربانیوں کو زندہ رکھا گیا. حضرت ہاجرہ کی دوڑ کو زندہ رکھا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑنے سے نکلتے ہوئے پانی کو زندہ رکھا گیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ اس خواب کی تکمیل کو زندہ رکھا گیا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ زندہ رکھا گیا. یہاں تک کہ
बहकाने आने वाले शैतान को मारे जाने वाले कंकर जिंदा रखे गए। हर हाजी को रमिए जमरात पर, हर उस पॉइंट पर, हर उस जगह पर जहां शैतान ने बहकाया था। 3 ऐसे मौके थे, 3 ऐसी जगह थी कि जहां पर बहकाया था, और जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरी मारकर उसको भगाया था, उसको जिंदा रखा गया कि तुम्हें भी रमिए जमरात पे पहुंचना है और कंकरियां मारना है। यह होता है जब अल्लाह के लिए कोई चीज की जाती है, तो हमको घबराना नहीं है, हमको अपने इस्तिकामत में डगमगाहट लाने देना नहीं है, आनी नहीं चाहिए डगमगाहट। और अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन मददगार है, बेहतरीन नासिर है। जब अल्लाह के लिए कुछ होगा तो लाजमी बात है, अगर कामयाबी भी मिल गई बातिल को, हम चले भी गए, तो जा दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। लेकिन शरीयत से कंप्रोमाइज नहीं होगा, समझौता नहीं होगा। बाकी सारी चीजों में हम समझौता कर ले, लेकिन शरीयत में समझौता नहीं कर सकते। अहकामात जो है उस पर अमल होता रहेगा, चाहे जितनी परेशानियां हमारे सामने लाकर खड़ी कर दी जाएं। अभी जो कुर्बानी का मसला है, चंद जानवरों को ममनू करार दिया गया, लेकिन जिन जानवरों पर पाबंदी नहीं है, अगर उन पर भी पाबंदी बिला वजह लगाई जाएगी तो अहले इस्लाम इसको थोड़ी ना चलने देंगे। हमारा अमल तो होगा, हम कुर्बानी करेंगे, चाहे जैसी चीजें पेरी जाए, फैलाई जाए। नित नए तरीके से अहले इस्लाम को उल्लू बनाने की साजिशें की जा रही हैं। क्या जरूरत है मासूम जानवर को काटने की और उसका फिर गोश्त खाने की? क्या जरूरत है? वो पैसा आप गरीबों में तकसीम कर दो, यूनिवर्सिटी बनाओ, कॉलेजेस बनाओ। बहुत सारे ऐसे तरीके और मौके हैं जिनसे हम ये काम कर सकते हैं। क्या सिर्फ कुर्बानी से करेंगे? नहीं होगा ऐसे। जो हुक्म है उस पर अमल होगा। मुसलमान चौकन्ना रहे, बातिल के झांसे में ना आए। बहुत सारे नहीं जानने वाले मुसलमान जिनको शऊर नहीं है, इस्लाम का शऊर नहीं है, शरीयत का शऊर नहीं है, वो बहकावे में आ जाते हैं। वो भी वही बोली बोलने लग जाते हैं जो बातिल बोल रहा है, वही बोली बोलने लग जाते हैं। एक साहब का अभी कुर्बानी से 2-4 दिन पहले पूरे स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज आया और बहुत वायरल हुआ व्हाट्सएप पर कि उन्होंने 7,000 कुछ रुपये किसी मदरसे में जमा करा दिए और कहा कि ये मेरी कुर्बानी की रकम है जो मैंने एक बच्चे की तालीम में लगा दिया, कि इस साल मैं कुर्बानी नहीं करूंगा, क्योंकि जानवर को, मासूम जानवर को जुबा करना कौन सी अक्लमंदी है। तो जो हिस्से के पैसे बनते हैं, बड़े जानवर में जो हिस्सा लगता है उसके जो पैसे बनते हैं, मैंने मदरसे में जमा करा दिया। ये तो ऐसे ही हो गया कि एक आदमी डाका इसलिए डाल रहा है कि गरीबों की मदद करना चाहता है। नीयत बहुत अच्छी है लेकिन तरीका गलत चुना है। ऐसे ही आप पर जो वाजिब कुर्बानी थी वो आपने अपने उसमें वाजिब ही रखी और वो वाजिब छोड़ने का गुनाह रख लिया और एक नेकी उसके बजाय कर ली। यह अक्लमंदी नहीं है। आप फलसफे को समझिए, कुर्बानी के फलसफे को समझिए, उसकी हिकमत को जानिए, फिर एतराज कीजिए। और एतराज करने वालों को यह भी तो जानना चाहिए कि एक कुर्बानी उससे कितने ऐसे लोगों का पेट पलता है, रोजगार बनता है। जानवर के पालन पोषण, उसको बेचने, उसको खरीदने, उसको जुबाह करने, उसको चारा खिलाने, उसको जुबाह करने, सारे जितने भी मराहिल है जिससे हमारा ये कुर्बानी का जानवर गुजरता है, जितने मराहिल है, उन तमाम मराहिल में कितने लोग हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं और कितने लोग हैं जिनकी रोजी रोटी उस पर चढ़ रही है।
جب اس پر نظر ہوگی تو اطمینان ہوگا کہ ہاں واقعی یہ بات بھی تو ہے، اکیلا کوئی صرف ایک جانور نہیں ہے جس کو ہم ذبح کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جو اس کا پیدا ہونے سے لے کر ہمارے چھری کے نیچے آنے تک کے کتنے مراحل ہیں جس سے وہ گزرتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کا روزگار اس پر چلتا ہے۔ تو ایسے کسی بھی حکم میں جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے احکامات کی بجا آوری میں آگے پیچھے نہیں کرنا ہے، لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، نہیں سمجھ میں آتا سمجھدار لوگوں کے پاس جانا ہے، ان سے معلوم کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے بڑے چوچ چرا کے پورا کرنا ہے، پھر بھی اگر حکمت جاننی ہے، مصلحت جاننی ہے، مقصد جاننی ہے تو اہل علم سے معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ بھی ملے وقت پر سمجھانے والا تو صرف یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ میرے رب کا حکم ہے، مجھے پورا کرنا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ کا حکم ہر حال میں پورا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری زندگی اللہ اپنے اطاعت کے ساتھ، اپنے فرما برداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔